لیے ابن قیم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تجھے جب اٹھانا ہی تھا تو اپنے نبی کو لڑکے دیے کیوں؟ ابن قیم اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا میں نے لڑکے تو اس لیے دیا تاکہ میرے نبی کی کمال انسانیت معلوم ہو کہ اس کو میل بھی ملا ہے فیمیل بھی ملا ہے، کمال انسانیت ثابت کرنا تھا، اس لیے میں نے مذکر اولاد بھی دی، مؤنث اولاد بھی دی، اور پھر مذکر اولاد کو اس لیے میں نے اٹھا لیا کہ یہ آخری نبی ہے، خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے، اس پر ہم نے نبوت کو سل کر دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، امت کا کوئی بھولا بھالا، امت کا کوئی جاہل کہیں اس نبی کی اولاد کو نبی نہ سمجھ لیں، اس لیے ہم نے اولاد دے کر کمال انسانیت ثابت کیا اور اولاد اٹھا کر ہم نے ختم نبوت کو ثابت کیا۔ ابن قیم نے بڑی محققانہ بات کہی ہے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے پیغمبر دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، آخرت کی تیاری کرو، پیغمبر کو کہہ کر ہم کو کہا جا رہا ہے آخرت کی تیاری کرو، ایئر کنڈیشن، دنیا کے بنگلے اور دنیا کی مال و دولت کتنی ہی کما لیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ایک مدت ہے، اس مدت کے اوپر ہم سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ امام بخاری اور امام مسلم نقل فرماتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام آ گئے روح قبض کرنے کے لیے اور اجازت نہیں لی، نبی سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، اجازت کے بغیر آ گئے، موسیٰ نے سمجھا کوئی دشمن ہے، زور سے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی اسرائیل کی۔ اسرائیل واپس گئے اللہ کی خدمت میں، فرمایا تو نے مجھ کو ان کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے آنکھ درست کر دی اور فرمایا جاؤ دوبارہ اور میرے موسیٰ کو یوں کہو کہ تم بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اتنا تم جیئیں گے۔ اسرائیل نے آ کر کے یہ بات بتائی، موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا بال جتنے آ جائیں گے ہزاروں تو ہوں گے، اتنا آپ جیئیں گے، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا جب بعد میں بھی مرنا ہے تو ابھی ہی اٹھا لیجیے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، ہم سب کو موت کی تیاری کرنا ہے، ہم سب کو موت کی تیاری کرنا ہے، زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائیں کچھ پتہ نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ شیخ الہند کے انتقال کا وقت ہے، رو رہے ہیں، حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ پوچھتے ہیں حضرت رونا کس بنیاد پر؟ فرمایا اللہ کی بے نیازی یاد آ رہی ہے کہ اگر اس نے مرنے کے بعد لات مار دی اور فرمایا شیخ الہند تیری ضرورت نہیں ہے تو یہ شیخ الہند کو کون بچائے گا؟ اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کا نبی یونس علیہ السلام کشتی میں چلا اور اللہ کی اجازت کے بغیر چلا تھا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں پہنچا دیا اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر لا الہ الا انت سبحانک پڑھ کر یونس میری طرف متوجہ نہ ہوتے، مجھ سے توبہ نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتا۔ اگر یونس کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کی ضرورت ہے، آخرت کی تیاری کرو۔ دیکھو انسان اپنے رب کا بڑا نافرمان بندہ ہے اور ناشکرا بندہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لقنوط۔ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اس کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، اس کے لوہے کو ٹکرانے کے بعد جب پتھر سے ٹکرا جائے اڑنے والی آگ کی قسم، گھوڑوں کی قسم کھا کر اللہ آخر میں کہہ رہا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان اکابر علماء سے پوچھ لیجئے، اللہ نے تاکید در تاکید در تاکید، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ یا ایک سوال فرماتے ہیں کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان تو بہت اونچا ہے،
بھلا اس اشرف المخلوقات کی ناشکری کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جانور کی قسم کھا لی، گھوڑوں کی قسم کھا لی، حالانکہ اللہ فرشتوں کی قسم کھاتا، نبیوں کی قسم کھاتا، اپنی ذات کی قسم کھاتا، ہم سے اوپر والوں کی قسم کھاتا، ہم سے نیچے والوں کی قسم کیوں کھا لی؟ فخر الدین رازی اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار جانور ہے، رات میں کھڑا ہو، چلنے کی آواز آئے سنبھل کر کھڑا ہو جاتا ہے، شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو۔ مالک سوار ہے، تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے، لگام کھینچتا ہے، گھوڑا اپنے دونوں پاؤں کو چوڑے کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے۔ اللہ فرما رہے ہیں چند کوری گھاس کھانے والا وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، او میرے بندے تو ماں کی پیٹ سے قبر کی پیٹ تک میری چیزوں پر جیتا رہا، لیکن تجھ سے بڑھ کر میرا ناشکرا کوئی نہیں۔ ان الانسان لربہ لقنوط، اللہ ہماری ناشکریوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم احسان فراموش نہ بنیں، احسان فراموشی بہت بری چیز ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب دعوت دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، تو سب مکہ والوں کو جمع کیا۔ ان مکہ والوں میں چچا ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب کہنے لگا تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا، ارے محمد تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، ٹوٹ جاوے، بددعا دے رہا ہے، تو نے اس لیے جمع کیا تھا ہم کو کہ باپ کا مذہب چھڑائیں۔ اللہ نے قرآن میں بددعا اتاری، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جاوے۔ میرے بھائیوں یہاں مسئلہ چچا اور بھتیجے کا تھا، ابو لہب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور چچا نے بھتیجے کو بددعا دی تھی۔ تو اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا اے میرے نبی تم بھی بددعا دے دو، قل تبت یدا ابی لہب، یہاں قل آنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے قل هو اللہ ہے، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق ہے، اس سے پہلے قل اعوذ برب الناس ہے، تینوں میں قل موجود ہے، تبت یدا میں بھی قل ہونا چاہیے تھا۔ قل اے پیغمبر تم بھی بددعا دو، تبت یدا ابی لہب، یہاں قل کیوں نہیں لائے؟ ابن قیم اپنی تفسیر میں جواب دیتے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب تو نے تیرے چچا کے گھر کا نمک کھایا ہے، ابو لہب نے تجھے برا کیا ہے، تجھے کپڑے پہنا ہے، سویبہ نامی باندی کو تیری خوشیوں میں آزاد کر دیا تھا، اگر تو بددعا دے گا تو لوگ کہیں گے ہائے ہائے یہ کیسا نبی ہے جو اپنے محسن کو بددعا دے رہا ہے، اس لیے میرے پیغمبر تجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سیدھے بددعا اتار رہا ہوں، تبت یدا ابی لہب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو نبی کو اپنے چچا کے احسان کیسے یاد دلائے جا رہے ہیں، اسی لیے قرآن میں دوسرا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، لیکن قولا لینا، نرم بات کرنا، آستین نہ چڑھانا، آنکھ تیز نہ کرنا، بھویں نہ چرانا، غصے میں بات نہ کرنا۔ اے اللہ خدائیت کا دعوے دار ہے وہ تو، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ غصے میں بات نہ کرنا۔ یہی جواب ابن قیم وہاں بھی نقل کر رہے ہیں، او موسیٰ تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے، تم وہاں بڑے ہوئے ہو، اگر تم نے آنکھیں دکھائی تو امت کا کوئی فرد کہے گا محسن کو جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، محسن کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس لیے ہدایت ملنا نہ ملنا یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم دیں یا نہ دیں، تمہارا کام یہ ہے نرمی سے تم اس سے بات کرنا، آہستہ سے اس سے بات کرنا۔ اللہ ہمیں فرماتے میرے بندو میرے ناشکرے نہ بنو، میرے ناشکرے نہ بنو، ان الانسان لربہ لقنوط، میرے ناشکرے نہ بنو۔ یہ مدارس یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تمام نعمتوں میں اس وقت کی عظیم نعمت یہ مدارس ہے، ان مدارس کا شکر ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں مدارس نے کیا دیا، مدارس نے کیا دیا؟ ہمیں سر پر کفن باندھ کر دیش کو آزاد کرنے والے علماء دیے، انہی مدارس نے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے۔ لاہور کی کورٹ میں حضرت کو بلایا گیا اور کہا جانتے ہو تمہارے فتوے کو واپس لے لو ورنہ انجام کیا ہوگا۔ حضرت نے تھیلی کے اندر سے بیگ کے اندر سے اپنا کفن نکالا اور کہا حسین احمد کفن لے کر آیا ہے، میں جانتا ہوں مجھے پھانسی ہوگی لیکن میں شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا،
مدارس نے کیا دیا؟ دیش کو آزاد کرنے والے علماء دیے، اسلام کی اشاعت کرنے والے علماء دیے، ہمارے بچوں کی زندگیاں بنانے والے علماء دیے۔ مدارس کیا دے رہا ہے؟ مدارس وہ دے رہے ہیں جو کالج نہیں دیتے۔ کسی کالج میں یہ نہیں بتایا جاتا اپنے ابا کی تعظیم کرو، اپنی اماں کی تعظیم کرو، اپنے بڑوں کو سلام کرو، اپنے استادوں کی جوتیاں اٹھاؤ، اپنے باپ کی خدمت کرو، ان کے سامنے زور سے نہ بولو اور ان کو اٹھا اٹھا کر چلو، وہ برے ہو جائیں ان کے لیے دعائیں کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعوت اور یہ باتیں یہ صرف اور صرف یہ مدارس محمدیہ میں ملتی ہے، یہ کسی کالج میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں۔ کالج اور یونیورسٹی میں کیا ملتا ہے؟ اپنے ٹیچروں کے گلے میں جوتے کے ہار پہنانے کا سبق ملتا ہے۔ یہ جتنے اس وقت جو کھانے والے ہیں، جو اوپر کی لائن میں کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرے کر رہے ہیں، کوئی فون کے اندر کھا گیا، کوئی گھاس کے اندر کھا گیا، کوئی کس کے اندر کھا گیا، یہ سب دنیا کے پڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ مدارس میں پڑا ہوا کوئی حکومت کا وفادار ملے گا، غدار نہیں ملے گا۔ مدارس نے یہ دیا ہے، دیش کے وفادار، اسلام کے وفادار دیے ہیں۔ یہ مدارس ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی میں جب آپ وزیر تعلیمات تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ نے بیان دیا اور فرمایا بیٹو تم بھی بینچز پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہو اور دیوبند کے اندر فتح پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بیٹو تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے 2 روٹی اور 2 بوٹی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں مدارس کی، یہ جو آپ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ مدارس ہی کی بنیاد پر۔ مدارس کی بنیاد پر آپ کے سروں پر توپیاں ہیں، مدارس کی بنیاد پر آپ کی داڑیاں ہیں، مدارس کی بنیاد پر آپ کے سینوں میں قرآن ہے، مدارس کی بنیاد پر آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یہ سب مدارس نے دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس نعمت عظما کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے نبی کو بھی اس والضحیٰ کے اندر کہا گیا، میں اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے پیغمبر آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دادا کے دل میں محبت ڈالی، چچا کے دل میں محبت ڈالی۔ ووجدک ضالا فہدی، ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضالن کا ترجمہ تو گمراہ ہوتا ہے، نبی کی شان میں یہ ترجمہ اچھا نہیں ہے، کیسا پیارا ترجمہ فرماتے ہیں، ووجدک ضالا فہدی، میرے پیغمبر آپ ناواقف تھے، ہم نے آپ کو علم دیا۔ ووجدک عائلا فاغنی، آپ تنگ دست تھے، غریب تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کیسے عطا کیا؟ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کرا دیا اور خدیجہ کی دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ محبت کا عالم یہ ہے کہ خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کے حبیب جانور ذبح کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے کہ میری خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری خدیجہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، فی روایت 30 میل اور فی روایت 30 سال، گھوڑا دوڑاتے رہو تو بھی میرے خدیجہ کا مکان ختم نہیں ہوگا۔ عائشہ وہ ہیں جن کو جبریل نے سلام کہا کہ اللہ کے حبیب میری طرف سے آپ کی عائشہ کو سلام کہہ دیجئے۔ خدیجہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا، جبریل نے فرمایا اللہ آپ کی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ فہیمہ ذکیہ سمجھدار خدیجہ کیسا جواب دیتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے اللہ کو دعا تھوڑے ہی دوں گی، وعلیکم السلام، ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلامتی دینے والا ہے۔ کیسی ذہینہ! فرمایا خدیجہ سے نکاح کرا کر ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا، تو اب آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ جھڑکے، اگر یتیم آ جائے اس کو نہ جھڑکے، اس کے سر پر ہاتھ پھرائیں، اس کو دے دیں، محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کو پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرے۔ اس مدرسے میں کتنے بچے ہوں گے، شفقت والا یہ باپ مل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر ہاتھ پھرا کر کے ان کو کھلا پلا رہے ہیں اور بڑے کر رہے ہیں۔ یہ محبت اور شفقت ہونی چاہیے۔ آقا عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور سارے بچے کھیل رہے ہیں، تاریخی روایتیں ہیں لیکن علماء نے اس کو بیان کیا ہے، روایت تاریخ کی ہے۔ فرمایا ایک بچہ پزمردہ تھا، آقا نے پوچھا کیا
کیا بات ہے؟ کہا میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، میرا کوئی ہے نہیں۔ آقا اس کو اٹھا کر لے آئے، فاطمہ سے فرمایا اس کو غسل کراؤ، حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے فت ہو جائیں اس کو پہنا دو اور میں اس کو عیدگاہ میں پھر لے جاؤں گا۔ ساری دنیا محمد الرسول اللہ کا انتظار کر رہی ہے وہاں عیدگاہ میں، اور میرا آقا یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ جھڑکو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکو، نہ دے سکتے ہو محبت سے منع کر دو، لیکن دانت